خیرپور حادثے میں 57 ہلاکتیں ہوئی ہیں. یہ صرف ایک حادثہ ہے یا ہمارے بوسیدہ نظام کا بدنما چہرہ؟ گھر میں بچوں کی اموات کا سلسلہ رک نہیں سکا. صرف اس ماہ 15 معصوم پھول مرجھا گئے پر حکومت سندھ جاگ نہیں رہی. چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی. حکومت اور اپوزیشن کے پاس آخری 2 دن باقی ہیں. دیکھنا ہوگا کہ کہیں کوئی ڈیڈ لاک تو پیدا نہیں ہو رہا. اور اگزئی، باجوڑ اور بنڈو میں سیکیورٹی فورسز نشانے پر دہشت گرد جاتے جاتے آخری زور لگا رہے ہیں. سندھ حکومت کم از کم طب کے شعبے کو تو بخش دے، ڈاکٹروں اور مریضوں پر رحم کرے. نئی مجوزہ قانون سازی پر تحفظات موجود ہیں. دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور پاکستان کے بہترین تجزیہ کاروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج جیو نیوز کے ساتھ. آج جیو نیوز کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں ثنا مرزا اور میں ہوں مسعود رضا. انتہائی افسوسناک حادثہ خیرپور میں پیش آیا جس میں 57 معصوم جانوں کا ضیاع ہو گیا. جی ہاں، یہ مناظر ہیں خیرپور کے قریب ٹھیری بائی پاس پر، جہاں مسافر بس اور ٹرک میں تصادم ہوا. خواتین اور بچوں سمیت 57 افراد جاں بحق ہوئے اور متعدد زخمی ہو گئے. بس میں سوار بیشتر مسافروں کا تعلق سوات سے تھا. حادثے کا شکار ہونے والی بس سوات سے 72 مسافروں کو لے کر کراچی یعنی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی. رات کے وقت اندھیرے میں جب صبح کا اجالا ابھی پوری طرح نمودار نہیں ہوا تھا کہ 4:45 بجے کے قریب خیرپور کے پاس ٹھیڑی بائی پاس پر بس کا کوئی حادثہ پیش آیا اور اس میں جانوں کا نقصان ہو گیا. سوال یہ ہے کہ یہ بس جب سوات سے چلی اور یہ اوور لوڈ بس تھی تو پھر اس کو راستے میں کتنی جگہ پر روکا گیا. بتایا جاتا ہے کہ کچھ فاصلے پر حادثے سے کچھ پہلے اس بس کو روکا گیا تھا اور اس کا چالان کیا گیا تھا. اور یہ وہی صورتحال ہے جو پورے پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. یعنی جو ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں وہ ہزاروں روپے کی کرپشن کرتے ہیں، ہزاروں روپے کی وائلیشن کرتے ہیں اور چند 100 روپے دے کر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور اپنے لیے چند 100 روپے کا فائدہ کر لیتے ہیں اور ہزاروں زندگیوں کو داؤں پر لگا دیتے ہیں. جی ہاں، اسی طرح سے یہاں پر ہوا. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال یہاں پر یہ بھی بنتا ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا اس میں جو انفراسٹرکچر یعنی ہماری سڑکوں کی حالت ہے وہ کتنی خراب ہے. اور سڑک خراب تھی جس جگہ پر یہ حادثہ پیش آیا اور ممکنہ طور پر سڑک کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے. اس حادثے پر ہم مزید بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ان متاثرین میں سے جن کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا ایک شخص نے گفتگو کی ہے. پہلے آپ کو اس کی گفتگو دکھاتے ہیں. صحیح، ایک روڈ کمپلیٹ نہیں ہوتا، دوسرا یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے، 2 کلومیٹر پورا نہیں ہوتا، پھر 2 کلومیٹر. یہ جو حادثات ہیں 1-2 دن میں 4-5 بندے مرنا یہ عام کا جو روٹین ہو گئی ہے. اس لیے ہم حکومت سے کہتے ہیں ایک روڈ کو کمپلیٹ کیا جائے پھر دوسرا کھڑا جائے. روز یہاں سے 2-3 بائکیں کلٹی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہیں. سنا آپ نے کیا حال ہے ان سڑکوں کا جس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی آئی ہے کہ وہ نئی اصلاحات لائے گی، تبدیلی لے کر آئے گی، لیکن کس حد تک خود اس کے اپنے صوبے میں تبدیلی آ سکی ہے انفراسٹرکچر کے حوالے سے یہ خود لمحہ فکریہ ہے. مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار نذیر لاغاری صاحب اس وقت موجود ہیں. لاغاری صاحب، آپ نے بھی یہ واقعہ دیکھا ہوگا، مناظر دیکھے ہوں گے، اتنی تعداد میں جانیں چلی گئی لیکن صوبائی حکومت ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے. جاگنے کی اس کو کوئی زحمت گوارا نہیں کی جا رہی ہے اس کی جانب سے. یہ بہت ہی افسوسناک رویہ ہے اور اتنا شرمناک ہے کہ انسان دہل کر رہ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو ہے پچھلے 5 سال جو ان کے اپنے دور حکومت رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، آپ کراچی سے چلیں اور کمو شہید تک جائیں اور کوٹ سبزل تک جائیں، یہ روڈ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر سفر کیا جا سکے. نیشنل ہائی وے کسی قابل نہیں ہے. سپر ہائی وے بھی کراچی سے حیدرآباد تک یہ بھی اب بیکار ہو چکا ہے اور حیدرآباد سے لے کر آپ کمو شہید تک جائیں
کوٹ سبزل تک جائیں آپ کو لگے گا کہ آپ کھنڈرات سے گزر رہے ہیں، موہنجودڑو کے دور کے اس سے گزر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ ہمارے عہد کی ہے، یہ جدید عہد کی ہے۔ پھر اس سے آگے جب بڑھتے ہیں، فوراً داخل ہوتے ہیں پنجاب کے اندر کوٹ سبزل کے بعد سے، پھر لگتا ہے کہ آپ ایک نئے دور میں آ گئے ہیں، نئی شاہراہ پر سفر کر رہے ہیں، اور بالکل تمام شاہراہیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے جو پولیس کا نظام ہے، موٹر وے پولیس کے بڑے قصیدے سنائے جاتے ہیں، بڑے قصے ہوتے ہیں، جی بڑا سلام ہے ان کو، میں کہتا ہوں سب سے زیادہ بڑا فیلور ہے۔ اور یہاں پر سندھ میں کوئی بھی قانون نہیں ہے، موٹر وے تو کوئی قانون نہیں ہے۔ آپ کو میں جو حادثات ہوتے ہیں زیادہ تر وہ یوں ہوتے ہیں کہ جو فاسٹ ٹریک کی گاڑیاں ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جو 20 اور 30 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں وہ فاسٹ ٹریک پر چل رہی ہوتی ہیں، پیچھے آنے والی گاڑیوں کو راستہ ہی نہیں ملتا ہے، ٹرک جا رہے ہیں، ٹرالر جا رہے ہیں، کنٹینر جا رہے ہیں اور فاسٹ ٹریک پر جا رہے ہیں اور روڈ خالی نہیں کر رہے ہیں اور پیرالل جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اس طرح کی صورتحال میں سفر ہوتا ہے اور روڈ بالکل بیکار ہے، اس طرح کا ہے ہی نہیں کہ اس پر سفر کیا جا سکے۔ تو یہ بتائیں نذیر لغاری صاحب کہ سندھ نے گزشتہ 8 سالوں میں تقریباً 700 ارب روپے ہیں جو ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کر دیے، کہاں جاتا ہے یہ پیسہ؟ وہ پروجیکٹ جو لگائے جاتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں، نظر کیوں نہیں آتے؟ میرا خیال اعداد و شمار اور زیادہ خطرناک ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کے پاس تھی، پروونشل گورنمنٹ بھی ان کے پاس تھی، اور اب جو ہے اب بھی پروونشل گورنمنٹ ان کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی اس روڈ کو بناتی ہے تو نیشنل اتھارٹی سے کہا جائے کہ بھائی آپ یہ روڈ بنائیں، اس سڑک کو بنائیں، کوٹ سبزل سے لے کر لاہور تک ٹھیک ہے، لاہور سے لے کر پنڈی تک موٹر وے ٹھیک ہے، وہاں سے آگے جو پشاور تک ٹھیک ہے، پشاور سے آپ جب اگر ادھر سے جا رہے ہوں تو یہ کوئٹہ اور خزدار کے راستے سے جو ہے کوئٹہ تک آپ پہنچ سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ یہ قیامت صرف سندھ میں کیوں ہے کہ سندھ میں نیشنل ہائی وے کا جو حصہ ہے وہ بالکل کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے، اور سب سے زیادہ جو لا قانونیت ہے موٹر وے کی وہ اسی روڈ پر ہی ہوتی ہے، اسی شاہراہ پر ہوتی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ٹریفک چل رہا ہے، نہ اسپیڈ پر کوئی بات ہوتی ہے۔ ہاں کہیں نہ کہیں صاحب یہ تھوڑا سا آپ سے مزید جاننا چاہیں گے، اگر گراؤنڈ لیول کے اوپر بات کریں تمام صوبوں کی، سندھ آپ کو انفراسٹرکچر کے حوالے سے کہاں سٹینڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ جی سوری میں سمجھا نہیں جی، یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے کہ اگر چاروں صوبوں کا کمپیریزن کیا جائے تو ترقی کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے صوبہ سندھ کتنا پیچھے آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں، صوبہ سندھ سب سے پیچھے ہے، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کشمیر بہتر حالت میں ہے، ایون شاہراہ ریشم میں خود دیکھ کر آیا ہوں، گلگت سے جو ہے اسلام آباد تک شاہراہ ریشم پر کام ہو رہا ہے، بہت اچھا روڈ بن رہا ہے۔ صرف سندھ ہے جہاں پر کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ جو ہے لیپا پوتی ہو رہی ہے، کہیں تعمیرات نہیں ہو رہی ہیں۔ موٹر وے پر یہ جو ہے اپنا آپ کا نیشنل ہائی وے اس پر کام ہی نہیں ہو رہا ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی وفاق کی ادارہ ہے، وفاق میں یہ رہے ہیں 5 سال۔ یہ اگر جتنا پروونشل بجٹ ہوتا ہے، پچھلے سال کا تھا 2 خرب 83 ارب روپے ہمارا اینول ڈیولپمنٹ بجٹ تھا، آپ یہ پیسے بچھا بھی دیتے اور سکے بچھا بھی دیتے تب بھی آپ روڈ بناتے، اتنا بڑا پیسہ تھا، خربوں آپ کے پاس روپے ہوتے ہیں اور سب پتہ نہیں چلتا ہے، کوئی ایک نشانی تو چھوڑتے۔ ٹھیک، لغاری صاحب یہاں پر ہم سندھ حکومت کو تو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور بنانا بھی چاہیے، انفراسٹرکچر بہت خراب ہے، مگر جس بس کے حادثے کی ہم بات کر رہے ہیں یہ سوات سے چلی تھی، اس نے خیبر پختونخوا کو کراس کیا، پنجاب سے گزری، سندھ میں داخل ہوئی، حادثہ ہوا، اوور لوڈڈ تھی یہ گاڑی، اس کو کیا روکا نہیں گیا اور پھر یہ حادثہ ہوا ہے؟ تو اس کی ذمہ داری تو اس پورے سسٹم پر عائد ہوتی ہے نا، جو ہمارا بوسیدہ سسٹم ہے۔ یقیناً پورے سسٹم پر عائد ہوتی ہے، لیکن حادثہ آپ کا سندھ میں ہوا ہے، حادثہ آپ کا خیرپور میں ہوا ہے، اور روڈ میں عرض کر رہا ہوں کہ کمو شہید سے لے کر کراچی تک روڈ کھدا ہوا ہے ہی نہیں۔ یہ جو نیشنل ہائی وے ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور کوئی ٹریک اس کا ٹھیک نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر، اور پھر لا قانونیت ہے یہاں پر جو ہے موٹر وے الگ لا قانونیت کرتی ہے، اور مقامی پولیس چل رہی ہوتی ہے۔ آپ کو میں حیرت ہوگی کہ گھوٹکی میں پولیس افسران چل رہے ہوتے ہیں اور چلتی ہوئی آرام سے گاڑیاں جو چل رہی ہیں ان کو روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پیچھے لائنیں لگ جاتی ہیں، اور کیوں روکا ہے اس کا کوئی سبب نہیں ہوتا ہے، سبب کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ جن کو روڈ پر آنے کا جواز بھی نہیں ہے، جو مقامی پولیس ہے اس کو جواز نہیں ہے کہ وہ آ کر کھڑی ہو جائے اور آ کر ٹریفک کے بارے میں بات کرے یا گاڑیوں سے لوگوں کو اتار کر پوچھے، وہ پوچھنا شروع کر دیتی ہے۔ موٹر وے تماشائی بنی رہتی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے، یہاں یہ ہوا، اس حادثے میں
یہ ہوا ہے کہ بس آئی اور بس کو ایک ٹریک سے دوسری ٹریک پر جانا پڑا اور دوسری ٹریک پر جمپ کر کے وہ جو ہے ٹرک سے جا کر ٹکرائی اور ٹرک سے ٹکرانے کے بعد کوئلے کا ٹرک تھا، اس میں آگ لگ گئی اور سارے اس میں مسافر جو تو تھے وہ جل گئے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں مسافر جلے ہیں اور انتہائی افسوسناک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. لیکن اصل اس کا سبب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ٹریک پر چل رہی ہوتی اور اس کو دوسرے ٹریک پر نہ آنا پڑتا تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا، اور اگر کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہوتا تو یہاں پر اس طرح کا یہ نہ ہوتا. بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب، سینئر تجزیہ کار. انتہائی افسوسناک حادثہ جس میں 57 معصوم جانیں ضائع ہو گئیں اور جو لوگ اسپتالوں میں ہیں ان کی حالت تشویشناک ہے اور نہیں معلوم کہ اس میں سے جو صحت مند ہوں گے یا جو جن کی زندگیاں بچ جائیں گی، خدا نخواستہ کون کون سی معذوری ہوگی جو اپنے ساتھ زندگی بھر لے کر چلیں گے. اس کا ذمہ دار کون ہے سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، کیونکہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں. حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. بہت عرصے سے صوبہ سندھ کو ضرورت ہے کہ اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے. اسی سال جنوری کے مہینے میں یہاں کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے اپنے علاقے، اپنے حلقہ انتخاب، اپنے شہر کا دورہ کیا تھا اور خیرپور کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے کچھ آرڈرز پاس کیے تھے کیونکہ کچھ الزامات تھے. الزامات کیا تھے پہلے آپ کو وہ بتاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ کیا انہوں نے آرڈر پاس کیے تھے. اس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ جو صورتحال ہے، جو زمینی حقائق ہیں، اس سے ارباب اختیار یہاں کے حکمران بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. جی ہاں، اس وقت کہا یہ گیا تھا کہ کروڑوں روپے کے فنڈز فراہم کیے گئے مگر کوئی قابل ذکر کام نظر نہیں آ رہا ہے. بند اسکولز نہیں کھولے گئے ہیں، سڑکوں کی تعمیر کا کام ناقص ہے، کئی سڑکیں مقررہ وقت کے اندر مکمل نہیں ہوئیں، سیموتھور نے تباہی مچائی ہوئی ہے، ٹیوب ویلز بند پڑے ہیں. متعلقہ حکام کیا کر رہے ہیں؟ معاشی زونز کا کام نامکمل ہے. سول اسپتال خیرپور کا تعمیراتی کام نہیں ہوا، 8 بلاکس کی تعمیر پوری نہیں ہوئی. ہیپاٹائٹس بی اور سی پر کنٹرول نہیں کیا گیا. محکمہ صحت کی کارکردگی انتہائی خراب ہے. سرکاری محکموں کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے. یہ وہ ایلیگیشنز تھیں جو اس حکومت کے اوپر تھیں اور پھر اس کے جواب میں جب خیرپور پہنچے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ تو انہوں نے آرڈر پاس کیے تھے. بیوروکریسی کو جمع کر کے سب کو انہوں نے کچھ تنبیہ کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہاں افسران کی خالی باتیں سننے نہیں آیا، کام دیکھنے آیا ہوں، مجھے بہتر کارکردگی چاہیے. بند اسکول فوری کھولے جائیں، علاقے میں سیموتھور کا خاتمہ ہو اور بند ٹیوب ویلز چلتے دیکھنا چاہتا ہوں. معاشی زونز پر کام جلد مکمل کیا جائے. سول اسپتال کے 8 بلاکس جلد از جلد تعمیر کیے جائیں. ہیپاٹائٹس بی اور سی پر کنٹرول کیا جائے اور مرکز کو کھولا جائے. وبائی امراض کے خاتمے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں. جو بھی سرکاری افسر کرپشن کرے گا اس سے حساب لیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، عوام سے وعدے پورے کریں گے. اس عزم کا اظہار کیا تھا اور وہ تمام صورتحال جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے تھیں وہ خیرپور میں وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ صاحب کی نظر میں تھیں. اور جیسے سنا ہم نے ذکر بھی کیا کہ 700 ارب روپے 8 سال میں خرچ ہوئے ہیں مگر نظر کچھ نہیں آ رہا. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اب خاصی طور پر اس بات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اصلاحات تو چاہتے ہیں، تبدیلی تو چاہتے ہیں، سندھ کے عوام کو کچھ نیا دینا چاہتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا وقتاً فوقتاً ذکر بھی کرتے ہیں. اب پارٹی کو اکٹھا کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر ان کے جو حلقے ہیں صوبہ سندھ جہاں تک ہے اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے اور وہ ایسی بہتری ہو جو کہ ہمیں صحیح معنوں میں نظر بھی آئے. پاکستان اور خاص طور پر صوبہ سندھ کے اندر صحیح معنوں میں وہ تبدیلی نظر آنی چاہیے. صرف ایک آج کا حادثہ ہی ایک مثال نہیں ہے جو کہ صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نااہلی کا ثبوت ہے، بلکہ تھر کی اگر ہم بات کریں تو پھر شاید یہ صورتحال مزید بدتر ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. وہاں پر نہ صرف یہ کہ غذائی قلت موجود ہے جبکہ اس کے علاوہ قبل از پیدائش اور وزن کی کمی کے باعث جو بچوں کی اموات کا سلسلہ ہے وہ کم ہوتا ہوا اور رکتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. آج بھی ایک بچہ وہاں پر معصوم بچہ جو کہ اس وجہ سے جاں بحق ہو گیا، جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف اس ماہ کے اندر جو جانیں معصوم بچوں کی گئی ہیں وہ 15 ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ محکمہ صحت کی جانب سے بھی پچھلے 10 ماہ جتنے بچوں کی اموات ہوئی ان وجوہات کی وجہ سے اس پہ ایک مفصل رپورٹ بھی تیار کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس رپورٹ کے حوالے سے کہ غذائی قلت اور دیگر بیماریوں کے باعث 5 سال سے کم اور اس سے زیادہ عمر کے مجموعی طور پر 410 بچے صرف 10 ماہ کے اندر انتقال کر چکے ہیں. لیکن ہمارے جو صوبائی وزیر ہیں شرجیل انعام میمن صاحب، انہوں نے صوبائی اسمبلی کے اندر ایک بالکل مختلف بات کی. ہر سال 2 لاکھ بچے جو نیو بورن بیبیز یا انڈر 1 ایج، 18,000 بچے ہر ماہ پاکستان میں ان کی اموات ہوتی ہے. 600 بچے روزانہ پاکستان میں ان کی اموات ہوتی ہے. تو جس ملک میں روزانہ 600 بچوں کی اموات ہوتی ہے
تو ہمیں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا, تمام ممبران سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمیں ان سیکٹرز پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یقینی طور پر جہاں بات ہوتی ہیں اور جس وجہ سے ہوتی ہیں وہاں کی انتظامیہ, وہاں کے حکمران اس کے جواب دہ ہیں اور سندھ حکومت اپنی جواب دہ ہے. اس بیان پر ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہار الحسن نے بھی کچھ گفتگو کی اور خواجہ اظہار الحسن نے اس بیان پر, شرجیل میمن کا جو یہ بیان تھا اس پر تنقید بھی کی اور اس سے انہوں نے کچھ سوالات بھی اٹھائے جس کے وہ جوابات چاہتے تھے. بڑے ہی افسوسناک جملے مجھے سننے کو ملتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جناب 600 بچے مرتے ہیں, ہمارے یہاں 300 مر گئے تو کیا ہوا. یہ مذاق ہے؟ یہ سندھ کے رہنے والوں کو یہ جواب ہے کہ جناب پوری دنیا میں اگر 10,000 بچے مرتے ہیں, ہمارے یہاں 300 مر گئے, کیا ہوا. ایک بھی شخص اور ایک بھی مرنے والا بچہ, اس کی ذمہ داری یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی حکومت کی ہے. جی ہاں, اسی تمام معاملے پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ نصرت سحر عباسی, رکن سندھ اسمبلی مسلم لیگ فنکشنل سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ نصرت صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. اعداد و شمار کی بات کی جا رہی ہے, عجیب گھورک دھندا ہے اعداد و شمار کا. آپ کیا کہیں گی, کیا گراؤنڈ پر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اعداد و شمار کے اس گھورک دھندے میں پھنسے رہنے کا وقت ہے ابھی؟ تھینک یو سو مچ. جی بالکل, ابھی میں آپ کی رپورٹ بھی دیکھ رہی تھی اور تھر کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹس اسمبلی میں بھی دیے گئے اور ویسے بھی جو اسٹیٹمنٹس وزراء صاحبان دے رہے ہیں وہ بھی ہم سن رہے ہیں. لیکن اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میڈیا جو ہے طرف بھی فوکس کرے. میڈیا تو اپنا فوکس صحیح طریقے سے کرے, جس کی وجہ سے تو ہم لوگ اویئر ہیں, اسی وجہ سے تو ہم لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اصل حقیقتیں کیا ہیں, جو ڈاکومنٹس میں ہم کو دکھایا جاتا ہے وہ کیا ہے اور جو حقیقت ہے وہ کیا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ تھر کی صورتحال کے بارے میں بولیں گے تو میں حیران ہوں اس وقت جو اسٹیٹمنٹس آج بھی اسمبلی میں دیے گئے اور وہاں پہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے وہاں پر. اور جو کروڑوں اربوں کا بجٹ وہاں پر ریلیز ہوا ہے اور جو وہاں پر گندم کی بات کی جا رہی ہے, اتنی گندم دی گئی, وہاں پہ پانی دیا گیا, وہاں پر لوگوں کو ہر قسم کی سہولیات دی گئیں. اگر وہاں میڈیا نہ دکھاتا, اور وہ جو خاص طور پہ میں یہ ضرور ذکر کروں گی, صاف پانی کی بات ہو رہی ہے اور وہ او آر پلانٹس جو وہاں پر لگتے ہیں, RO پلانٹس, اس کے بارے میں بڑا ذکر ہوتا ہے سندھ اسمبلی میں. وہ چیز جو صاف پانی مہیا کرنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے لگا کر وہ چیز وہاں دی گئی ہے, وہاں پر وہ فنکشن ہی نہیں کر رہے. اصل میں وہ چیز وہاں لوگوں تک رسائی اگر ہوتی تو پانی ان کو صاف ملتا, اور اگر پانی صاف ملتا تو میرے خیال میں یہ جو جلد کی بیماری ہے, آنکھوں کی بیماری ہے, یہ جو بچے روزانہ کی بنیاد پر 400-500 بچے مر رہے ہیں, یہ نئے ہوتے. تو فیکٹس اینڈ فگر بڑے بیان کیے جاتے ہیں اسمبلی میں, لیکن جو ریئل فیکٹس ہیں وہ اس چھپا دیے جاتے ہیں. اور میں بڑے افسوس کی بات یہاں ضرور یہ کہوں گی کہ دو بڑی پارٹیاں جو اتنے عرصے سے رول کرتی رہی اسمبلی میں اس سندھ حکومت کے اوپر, اور آپس میں اتحاد بھی رہا ان کا, آج ہم کو ان کے الفاظات پہ حیرت ہوتی ہے جو ایک دوسرے پر وہ الزامات لگاتے ہیں. ایک پارٹی کہتی ہے کہ 20 سال ان کے پاس ہیلتھ منسٹری تھی تو انہوں نے کیا کیا, دوسری پارٹی کہتی ہے کہ ہم بے اختیار تھے, ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا. تو بھائی جو بے اختیار تھے 20 سالوں سے, انہوں نے اپنا اختیار کیوں نہیں استعمال کیا, اور عوام, سندھ کی عوام کے ساتھ کس طرح ظلم و ستم کیا, اور آپ نے اپنے مفادات کے لیے 20 سال وہ منسٹری رکھی. اس کے بعد وہ سی ایم جو 20 سال ایک منسٹری ایک دوسری پارٹی کو دیتا ہے, اس کے بعد کوئی چیز نہیں پوچھتا. نصرت صاحبہ, لیکن جیسے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بچے وہاں پر مر رہے ہیں وہ غربت سے مر رہے ہیں, قحط سے نہیں مر رہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, غربت سے نہیں مر رہے, قحط سے نہیں مر رہے, یہ دو چیزیں آج بھی اسمبلی میں بہت اس کا بریفلی اسٹیٹمنٹ مختلف ہمارے ممبرز نے دیا. دیکھیے, وہاں کی حقیقتیں پیپلز پارٹی کے نمائندے وہاں سے زیادہ ہیں اس وقت اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں, ان کو زیادہ پتہ ہے کہ وہاں پر کیا پوزیشن ہے, حالت کیا ہے. غربت تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہاں پر لوگوں کی جو فزیکل پوزیشن ہے, جو عورتوں کی فزیکل پوزیشن ہے, جو بچوں کی فزیکل پوزیشن ہے, اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ بات تو بہت کرتے ہیں کہ ہم نے اناج پہنچا دیا, کیا وہ اناج اس غریب کے منہ میں وہ نوالا بن کر گیا؟
या वो दवाई जो आपने पहुंचाई वो उस गरीब के बच्चे को लगी, या वो खवातीन के लिए जो ये बच्चों के लिए मेल न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स हैं क्या वो वहां पे यूटिलाइज हुए? नहीं। आपने देखा 2014 में मार्च में जो ये एक बड़ा ब्लंडर हो गया था और सीएम साहब फौरन वहां पहुंचे थे कि देखें क्या हुआ, वहां की सारी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व थी इसमें। फिर मैं ये यहां जरूर जिक्र करूंगी कि जस्टिस अलवी की जो रिपोर्ट आई, जो कमीशन बना, उसका आज तक कोई जिक्र नहीं करता। वो कहां गया? 500 सफात की वो रिपोर्ट है, उसके बारे में किसी ने मतलब ये बात सही मानी जा सकती कि जो खबरें आ रही थी कि ये जो कहत अभी शुरू हुआ है ये इस साल का कहत नहीं है, ये 2 साल पहले से जो चला आ रहा था उसका नतीजा इस कहत की सूरत में हम देख रहे हैं। क्या इसे दुरुस्त करार दिया जा सकता है फिर? बिल्कुल, क्योंकि ये कहत जो है वो हर साल आता है। ये एक कहत होता है अचानक, खुदा ना खास्ता जो सडनली एक डिजास्टर होता है, उसको तो हम कह सकते हैं सडनली। सना, ये तो एक ऐसा है जिसको सब जानते हैं, पूरे पाकिस्तान में पता है। जब से पाकिस्तान का कयाम हुआ है सबको पता है कि 15 अगस्त के बाद वहां हालात खराब हो जाते हैं। अगर बारिश नहीं होती तो उसको ऑलरेडी आप नोटिफाइड कर दें कि ये कहत ज़्यादा है, उसके बाद फौरी तौर पर प्रिकॉशन लें, वहां पर आप पानी पहुंचाएं, वहां पर अनाज पहुंचाएं, वहां पर वहां के लोगों को सेहत की सहूलियात दें। ये ऑलरेडी सबको पता है। उसके बावजूद जब मीडिया किसी चीज से एक चीज हाईलाइट कर देता है, बता देता है कि भाई खुदारा उस तरफ तवज्जो दो, वहां पर यह असर होता है, तो पूरी कैबिनेट के इजलास वहां पर किए जाते हैं। बड़ी बात यह है कि पूरा कैबिनेट वहां बैठ रही है, क्योंकि बड़ी बदनामी हो रही है दुनिया में कि ये क्या हो गया। सर वहां पर कैबिनेट बैठेगी तो कैबिनेट बैठ के उसने क्या करना है? इजलास करना है, खाना पीना है, वो सारी चीजें। मंजूर बसान साहब की जो एक रिपोर्ट थी जिससे वो बाद में खुद इनकारी हो गए, वो सबके सामने और हकायक, जमीनी हकायक उससे मुख्तलिफ नजर नहीं आते। आप अपोजिशन में हैं, आप अपने अपोजिशन का किरदार कैसे अदा करेंगी? वो रिपोर्ट हो या वहां के जमीनी हकायक हो, उनको सामने लाना, उन पर बात करना और उन पर अमल दरामद कराना हल के लिए आप अपना किरदार कैसे अदा कर रही हैं? देखिए, सबसे अहम किरदार तो आज ऑपोजिशन ने अदा किया, क्योंकि काफी दिन से डेलिबरेटली ये लोग अवॉइड कर रहे थे कि थर का जिक्र ना आए। कहीं थर का जिक्र आ गया तो फिर मेंबर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अपने रिजर्वेशंस देंगे और वो हकायक बयान कर देंगे, जिसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट जो है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, वो अभी की गवर्नमेंट नहीं है, पिछले 5 साल भी इन्होंने वहां पे इसी सिंध पे रूल किया है और अब दोबारा इनके हाथ में ये गवर्नमेंट आई है, तो फिर ये सब चीज ओपन हो जाएगी। वो आज हुई, सबने वो तमाम हकायक बता दिए जो फिजिकली वहां पर गए। हम लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल है, हम तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं। वहां पर जितने भी ज्यादा लोग रहते हैं वो वोटर्स हैं, वो पीर साहब के वोटर्स हैं, वो फॉलोअर्स हैं, जो कि पीपल्स पार्टी को भी वहां पर सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम लोगों को जिस तरीके से ये लोग निशाना बनाते हैं, वो यही चीज है कि हम लोग हर चीज सीरियसली असेंबली के फ्लोर पर हाईलाइट करते हैं। तो ऑप्शन ने अपना किरदार अदा कर दिया। आज रेजोल्यूशन लेकर आए, जबरदस्ती हमने उस रेजोल्यूशन को असेंबली में लाने के लिए कहा और हमने कहा कि कमेटी बनाए, ताकि आपको ये लगता है कि मीडिया झूठ बोल रहा है, मीडिया की आंख जो है वो झूठ दिखा रही है और हम लोग भी झूठ बोल रहे हैं, तो भाई एक कमेटी बना दो और हर पार्टी के 2-2 मेंबर लेकर आप वहां ले जाएं और उसके बाद वो हर चीज, पानी का पानी, दूध का दूध साफ हो जाएगा, ताकि आपकी जो कारकर्दगी है वो पिछले 5 साल की और अब जाहिर हो जाएगी। लेकिन आप देखें कि आज रेजोल्यूशन पास हुआ, इनकी जो सीरियसनेस है वो ये है कि अगर चाहते तो आज इमरजेंसी लेवल पर वो कमेटी बनाकर 2 दिन के अंदर ये फौरी तौर पर हम लोगों को वहां ले जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपको मैं ये यकीन दिला दूं कि जिस तरह 2014 मार्च में ये हुआ था और एकदम भागम दौड़ मची थी, वहां पर सूरत-ए-हाल मजीद भी अबतर हो सकते हैं अगर फौरी तौर पर इक़दाम ना किए गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रुकने से असेंबली नुसरत सहर अब्बासी साहब हमारे साथ। मुस्लिम लीग फंक्शनल से इनका ताल्लुक और इनका ये कहना था कि अगर फौरी तौर पर इक़दाम ना किए गए तो सूरत-ए-हाल मजीद अबतर भी हो सकती है। लेकिन कुछ रोज पहले वज़ीर आला सिंध क़ायम अली शाह साहब ने अपोजिशन के अरकान को यह दावत दी थी और कहा था कि सूबाई हुकूमत ने कुछ खातिर खा इक़दाम किए हैं, कुछ बेहतरी लाई है थर की सूरत हाल में और अगर अपोजिशन चाहे तो थर का दौरा करके ये देख भी सकती है। I have done my best. Government has done its best to provide food, shelter, and of course the medicines and looked after their health. So no person beyond 5 years has died. I can assure you, sir, because of food, no person beyond 5 years has died. So unfortunately, of course, अगर यहाँ कस्टम ये है कि 1 साल बच्चे के लिए भी दुआ मांगी जाती है, तो वैसे बड़ी अच्छी बात है, इंसानी बात है। 1 साल के लिए ठीक है, बच्चे कुछ मरे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ भूख, गुर्बत की वजह से ज़रूर है, गुर्बत है। वहाँ पानी की अरसे से किल्लत है। इनके ज़माने में वहाँ का चीफ मिनिस्टर था, 4 आरओ प्लांट्स लगवाए कुल,
इस वक्त 80 आरओ प्लांट काम कर रहे हैं पानी के लिहाज से, और पानी को हमने अव्वलियत दी है। इतना कुछ कर रहे हैं, ये जाके मेहरबानी करके मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अंधेरे में दुख में हथ न हणो, मेहरबानी करे वञी ॾिसी अचो वञी उते अस्पताल जेका मिठीअ जी अस्पताल आहे, सरदार साहब जाए मारामी ने, सरदार साहब जाए जाके देख के आए। अगर उसने ये माना कि नहीं हमारी कोताही है तो मैं माफी मांगूंगा जहां, अगर हमारी कोताही है। वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह यकीन दिला रहे थे कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, उनकी गवर्नमेंट ने अपना बेस्ट दिया है। बहरहाल ये फैसला कौम को करना है कि थर वासियों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, क्योंकि आज ही जो महकमा सेहत की रिपोर्ट जारी हुई है उसमें बताया गया है कि पिछले 10 माह के दौरान 410 बच्चों की अमवात यहाँ पर हुई है और भूख और गुर्बत की वजह से हुई है। और क्या ही अच्छा ना होता कि वहाँ पर बजाय इसके कि कैबिनेट का इजलास मुनक्किद किया जाए, सैकड़ों गाड़ियाँ वहाँ पर फ्यूल जला कर जाएँ, वहाँ पर बंदोबस्त किया जाए और लाखों रुपए वहाँ पर खर्च किए जाएं इस इजलास पर। अगर पैसा कम है तो इसको थर वासियों की मदद के लिए ही खर्च कर दिया जाए। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले पर।